اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات کا چینل۔ آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سلطان فیروز شاہ تغلق کا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ اس کے ایک بیٹے کا نام فتح خان تھا۔ یہ شہزادہ بچپن ہی سے بہت نیک اور عقل مند تھا۔ اس کی عمر کے لڑکے کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس کو کھیلنے کودنے کا بالکل شوق نہ تھا۔ وہ صبح سے شام تک اور پھر شام سے کافی رات تک پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ استاد بھی اس کو دل لگا کر پڑھاتے۔ اس طرح شہزادے نے بہت جلد اتنا علم حاصل کر لیا کہ وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سیکھ لی کہ جو اسے دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ شہزادے کی عمر کوئی 12-13 برس کی تھی کہ اس کے والد سلطان فیروز شاہ ایک دفعہ اپنی فوج کے ساتھ بنگال جا رہے تھے۔ وہ شہزادہ فتح خان کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ شہزادے نے وہاں بھی اپنی تعلیم برابر جاری رکھی۔ وہ سبق لینے کے لیے خود چل کر استادوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ سبق پڑھ کر کھانا کھانے اور سونے کے لیے اپنے محل کی طرف روانہ ہوا کہ رستے میں اسے ایک بڑھیا دکھائی دی۔ وہ بڑھیا دہائی دینے لگی اور شہزادے کے سامنے آ گئی اور کہا، اے شہزادے، میرا شوہر اور بیٹا سنار گاؤں سے کچھ مال خرید کر بیچنے کے لیے لا رہے تھے کہ یکایک ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر غائب ہو گئے۔ جب وہ مصیبت کے مارے شاہی فوج کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے ان کو جاسوس سمجھ کے پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے دکھیاریا کی مدد کرو۔ نیک شہزادے کو بوڑھیا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، اچھا مائی، اگر تو سچی ہے تو 2 گواہ لا جو یہ گواہی دیں کہ تمہارے شوہر اور بیٹے پر واقعی ہی ظلم ہوا ہے۔ بڑھیا بولی، بیٹا، گواہ تو میں بہت سے لے آؤں گی، مگر میں ڈرتی ہوں کہ ان کو لانے میں مجھے دیر لگ جائے گی اور اس وقت تک تم اپنے محل میں چلے جاؤ گے اور میں محل کے اندر نہ جا سکوں گی۔ شہزادے نے سن کر ہنس دیا۔ مائی، تم فکر نہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم واپس نہ آؤ گی میں اسی جگہ کھڑا رہوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی اور شہزادہ وہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ خادموں نے عرض کیا، حضور، دھوپ بہت تیز ہے، آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوگی، بہتر ہے کہ یہاں سے کچھ دور درختوں کے سائے میں چلیں۔ شہزادے نے کہا، نہیں نہیں، میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا ہے کہ واپس آنے تک اسی جگہ کھڑا رہوں گا، اس لیے جب تک وہ واپس نہ آ جائے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ شہزادہ دیر تک دھوپ میں کھڑا رہا۔ آخر بڑھیا گواہوں کو ساتھ لے آئی۔ شہزادے نے وہیں کھڑے کھڑے گواہوں کا بیان سنا اور جب اس کو یقین آ گیا کہ بڑھیا سچی ہے تو وہ ان کو لے کر اپنے باپ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شہزادے کو کہ بادشاہ سو رہا ہے۔ شہزادہ اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد بادشاہ جاگا تو شہزادے نے اس کو بڑھیا کی مصیبت کا حال سنایا۔ بادشاہ نے فوراً بڑھیا کے شوہر اور بیٹے کو رہا کر دیا۔ پھر شہزادے نے بڑھیا کو بہت سے روپے دیے تاکہ اس کے شوہر اور بیٹے کا نقصان پورا ہو سکے۔ اب تو بڑھیا شہزادے کو دعائیں دینے لگی اور خوشی خوشی واپس ہو گئی۔ اس کام میں شہزادے کو اتنی دیر لگی کہ وہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا، لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ ایک مظلوم کی مدد کر کے اور اس کی دعائیں لے کر جو سچی خوشی نصیب ہوتی ہے وہ
کھانا کھانے اور سونے سے ہرگز نصیب نہیں ہوتی۔ یہی اللہ کے ولیوں کی صفات ہیں جو اللہ کا دین پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین والا بنائے، آمین۔ چلیں پھر ملیں گے ایک نئے قصے کے ساتھ، جب تک خدا حافظ۔